نئی تعلیمی پالیسی 2020 آئے 1 سال سے زیادہ 2 سال ہو چکے ہیں. اب اگست اگر آئے گیا تو 3 سال مکمل ہو جائیں گے. اگست 2020 میں پالیسی کو ریلیز کیا گیا اور ہم ابھی اس عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں. پہلے ہمارا ایک طویل عرصہ پالیسی کے کمزوریوں کو نکالنے میں گزرا. اب ہم کمزوریوں کے بعد اب اس کو امپلیمنٹ کیسا کیا جائے اس مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. حالانکہ اس وقت بھی میرا یہ کہنا تھا کہ جو پالیسی میں کمزوریاں ہیں اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کریں اور جو مثبت باتیں ہیں اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کریں اور مثبت باتوں کے حوالے سے ہم تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں اور ہم اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے راہیں تلاش کریں. اس پر الحمدللہ کام ہو رہا ہے اور آج کا یہ پروگرام دراصل اسی کوشش کا ایک حصہ ہے. پالیسی از خود کوئی پروگرام والا ڈاکیومنٹ نہیں ہوتا اور پالیسی کوئی ضروری یا لازمی چیز نہیں ہوتی. گورنمنٹ کی جانب سے ڈائریکشن ہوتے ہیں اس میں. اس کے بعد پالیسی کے تحت جو نظام ترتیب پاتا ہے، جو ڈیٹیلز دیے جاتے ہیں، وہ پھر ایجوکیشن منسٹری دیتی ہے اور اسٹیٹ گورنمنٹ اس کے مطابق اپنے پروگرام فارمولیٹ کرتے ہیں. بہت سارے اسٹیٹ گورنمنٹ نے NEP کے تحت پروگرام بنائے ہیں اور کئی اسٹیٹس ایسے ہیں جو اس NEP کو ابھی امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، راضی نہیں ہے. یہ ایک پولیٹیکل بات ہوگی. اب آئیے پالیسی کے بعد سینٹرل گورنمنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے نیشنل کریکولم فریم ورک بنائے. کئی کاموں میں سے ایک امپورٹنٹ کام ہوتا ہے. تو اب نیشنل کریکولم فریم ورک گورنمنٹ نے تیار کر دیا ہے اور اس کریکولم فریم ورک کو اسی صاحب کی نگرانی میں ایک کمیٹی تشکیل دے کر تیار کیا گیا ہے جن صاحب کی صدارت میں پالیسی تیار کی گئی تھی، یعنی مسٹر کستوری رنگن. تو کستوری رنگن کی کمیٹی نے نیو کریکولم فریم ورک NCF نیشنل کریکولم فریم ورک تیار کر لیا ہے اور 6 اپریل کو اس کو پبلک ڈومین میں پیش کیا گیا ہے. اب یہ آپ کے تبصرے، آپ کے مشوروں کے لیے آپ کے سامنے موجود ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ NCF بہت ہی معمولی تبدیلیوں کے بعد قبول کر لیا جائے گا اور اس کو پھر امپلیمنٹ کرنے کے لیے احکامات جاری ہوں گے. پالیسی کا ڈاکومنٹ تقریباً 150 صفحات کا ہے، جبکہ اس کے حوالے سے جو تیار کیا گیا NCF ہے وہ تقریباً 627 صفحات پر مشتمل ہے. اس میں بہت اچھی باتیں بھی ہیں اور بعض جگہ قابل اعتراض پہلو بھی ہیں. تو میں اس پروگرام میں چند باتوں کو پیش کر سکتا ہوں، انہی کو پیش کروں گا. جو باتیں رہ جائیں گی انشاءاللہ کسی اور موقع پر آپ سن سکتے ہیں مجھ سے یا دیگر افراد بھی اس کو پیش کر سکتے ہیں. تو NCF میں ہمارے لیے، ٹیچرز کے لیے، اور ایسے ٹیچر جو ایک بامقصد معلم اور مربی بننا چاہتے ہیں اور اس ملک میں ایک ایسی جنریشن تیار کرنا چاہتے ہیں جن کو مولانا مودودی نے سید روحیں کہا تھا، جس کا تذکرہ میں نے صبح بھی کیا تھا.
تو اگر ہم اپنے طلباء کو سعید روحیں بنانا چاہتے ہیں تو ہم کیسے اس کا استعمال کر سکتے ہیں، چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ایٹا کا بھی مقصد یہ ہے کہ تعلیم میں اخلاق کو اہمیت دی جائے، اخلاقی تعلیم کو اہمیت دی جائے۔ این سی ایف یہی کہتا ہے، این سی ایف بھی کہتا ہے کہ ہم بچوں میں اخلاق پیدا کریں۔ اخلاق کہاں سے لیے جائیں؟ اب اس کی تفصیلات بیان ہوئی ہیں۔ اخلاق لیے جائیں کانسٹیٹیوشن سے، اخلاق لیے جائیں ہندوستانی تہذیب و ثقافت سے، اخلاق لیے جائیں انسانی جو بنیادی اصول ہیں ان سے، تو بات اچھی ہے کیونکہ دین فطرت ہے، اور جو فطری اخلاق ہیں وہ تمام کے تمام اسلامی اخلاق۔ اب ٹیچرز کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان اخلاق کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اپنے بچوں میں انہیں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اخلاق کے معاملے میں آج تک ہمارا رویہ یہ رہا ہے کہ اخلاق کی تعلیم یا اخلاق کی تعلیم کا پیریڈ گھنٹی ہوتی ہے تو عموماً اس گھنٹی میں بچوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کھیلنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، یا پھر اس گھنٹی میں کچھ کہانیوں کی کتابیں دی جاتی ہیں اور بچوں کو کہا جاتا ہے کہ پڑھا لیجئے۔ تو اخلاق کو صرف پڑھا دینے سے آپ بچوں میں داخل یا ان کی زندگی میں لا نہیں سکتے۔ کسی فرد کو صرف یہ کہا جائے کہ برا مت کہو، برا مت کہو، گالی مت دو، گالی مت دو، سنے گا وہ، اس کا اثر ہوگا، لیکن اس سے آگے بڑھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اخلاق کی تعلیم کا ہمیں طریقہ کار بدلنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، ہم اخلاق کی تعلیم کے دعوے دار ہیں، لیکن ہم نے کوئی خاصی ریسرچ نہیں کی کہ بچوں کے اندر موجود اخلاقی بحران کو ہم کیسے دور کریں۔ اس کام کو امریکہ کے ایک فاؤنڈیشن نے انجام دیا۔ اس نے 400 اسٹوڈنٹ کو سلیکٹ کیا اور ایک نظام سے اخلاقی تعلیم کے انہوں نے گزارا، اور دوسرے 400 اسٹوڈنٹ کو مطالعے کے لیے سلیکٹ کیا اور انہیں اس پروگرام سے نہیں گزارا۔ 14 سال کی عمر کے بعد دونوں بچوں کا، یہ 400 بچے جو پروگرام سے گزرے اور دوسرے 400 بچے جو پروگرام سے نہیں گزرے، ان کا جائزہ لیا گیا تو زمین آسمان کا فرق محسوس ہوا، ان کے عادات و اطوار میں، ان کے عادات اور ڈسپلین اور زندگی گزارنے کے طریقے میں۔ تو اس فاؤنڈیشن نے، این جی او نے یہ کہا کہ اخلاق صرف کتابی تعلیم سے پیدا نہیں ہوتے، اور انہوں نے ایک ٹرم ایجاد کیا، کہا کہ اخلاق انٹرنلائزیشن سے پیدا ہوتے ہیں۔ اب یہ انٹرنلائزیشن کیا ہے؟ انٹرنلائزیشن یعنی بچوں کے اندر اخلاق کو جذب کرائیں۔ تو یہ جذب کرانے کا جو عمل ہے وہ آپ کی مہارت چاہتا ہے، وہ کریٹیویٹی چاہتا ہے، وہ آپ کا مزید مطالعہ چاہتا ہے، وہ پروگرام چاہتا ہے، وہ آپ کی دلچسپی چاہتا ہے، اور وہ آپ کا پورا لگاؤ چاہتا ہے۔ تو یہ جو انٹرنلائزیشن آف موریلٹی ہے، اس کا ذکر این سی ایف نے بھی کیا ہے، اس کا ذکر این ای پی نے بھی کیا ہے کہ ہم بچوں کے اندر اخلاق کو انٹرنلائز کرائیں۔ اخلاق 2 + 2 4 نہیں ہوتے، اخلاق کو برتا جاتا ہے، اخلاق کو مینیفیسٹ کیا جاتا ہے، اخلاق کو زندگی میں پیدا کیا جاتا ہے، اس کا اظہار کیا جاتا ہے۔
آج ہم اخلاق کو میتھمیٹکس، سائنس اور سماجیات کی طرح پڑھا رہے ہیں، یا تو صرف معلومات کو ٹرانسفر کرنے کے لیے یا پھر ایگزامینیشن کے لیے۔ تو پہلی چیز یہ ہے این ای پی میں جو ہمارے لیے بڑی اچھی ہے کہ این ای پی کہتی ہے کہ ہم اخلاق کو اہمیت دیں۔ اس کی مزید تفصیلات ہیں انشاءاللہ کبھی بیان کی جائیں گی۔ دوسری بات این ای پی کی جو ہمارے لیے بڑی اچھی ہے، یہ کہا گیا کہ بچوں کے اندر اخلاق سے تھوڑا جڑی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ بچوں کے اندر آپ لاجیکل تھنکنگ پیدا کریں، بچوں کے اندر سائنٹیفک ٹیمپرمنٹ پیدا کریں، بچوں کے اندر میتھمیٹیکل لاجک پیدا کریں، بچوں کے اندر سوشل اسکلز پیدا کریں، بچوں کے اندر آئی کیو سے آگے بڑھ کر ای کیو پیدا کریں، ایموشنل کوشنٹ پیدا کریں۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو آج کے ہمارے سماج کے بگاڑ کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم اس نسل کو، میں جن باتوں کا ذکر کیا ہوں اس سے انہیں آراستہ کر دیا جائے تو ہمارے اس ملک کے کئی مسائل حل ہو سکتے ہیں، بالخصوص نفرت کو پھیلانے والے، مذہبی جنونیت کے، کمیونلزم کے، اور پھر اسی طرح عدل و انصاف کی جو عدولی ہو رہی ہے، وہ بھی مسائل کسی حد تک دور ہو سکتے ہیں۔ ہم بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کس طرح اپنے اندر سائنٹیفک سوچ پیدا کریں۔ اسلام سائنٹیفک سوچ کو فروغ دیتا ہے، اس کو پروموٹ کرتا ہے، وہ لاجیکل سوچنے کی عادت ڈالتا ہے اور کنکلوژن پر لاجیکل اور سائنٹیفک تھنکنگ کے بعد پہنچنے کی بات کہتا ہے۔ لیکن اس کے برخلاف دوسرے سسٹمز وہ آپ کو بلائنڈ فیتھ کی دعوت دیتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ جو کریکٹر ہیں انہیں بچوں کے اندر پیدا کریں گے تو بات کو دعوتی کام کرنے والوں کے لیے ایک اچھی سرزمین آپ گویا زرخیز کر رہے ہیں، اسے تیار کر رہے ہیں۔ تو یہ پوائنٹ نمبر 2۔ پوائنٹ نمبر 3، نیو ایجوکیشن پالیسی یہ کہتی ہے کہ آپ کا جو سسٹم آف اسسمنٹ ہے وہ تبدیل ہونا چاہیے۔ آج ہمارا جو سسٹم آف اسسمنٹ ہے وہ سالانہ امتحان، سشماہی امتحان، کئی جگہ سشماہی امتحان نہیں ہے، صرف سالانہ امتحان ہے، اور سالانہ امتحان اتنا اللاجیکل ہے کہ اگر مان لیجئے بچہ سال بھر پڑھا اور اس سال کے آخری ایگزامینیشن کے دن اس کی صحت خراب ہو گئی، وہ گھر میں کچھ اسٹریس ہو گیا، امی ابا کا جھگڑا ہو گیا، بچے کا اس پر اثر ہوتا ہے، یا کوئی ایسی بات ہو گئی، تو آپ نے ٹیسٹ لیا 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے میں بچے کا 1 سال کا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے، تو یہ کہاں کا عدل و انصاف ہے؟ تو این ای پی یہ کہتی ہے اور این سی ایف یہ کہتا ہے کہ یہ سسٹم اب ختم کر دیا جائے۔ اس کی جگہ اب آئے گا کون سا سسٹم؟ ابھی ہم جو فالو کر رہے ہیں اس کا نام ہے سمیٹیو سسٹم آف اسسمنٹ، اینڈ ناؤ دا گورنمنٹ از سجیسٹنگ ٹو اڈاپٹ وچ سسٹم؟ بولیے آپ لوگ، فارمیٹیو سسٹم۔ اب فارمیٹیو سسٹم کیا ہے؟ جب میں ہمارے بھائیوں ٹیچرز سے پوچھتا ہوں تو فارمیٹیو سسٹم کو بھی ہمارے ٹیچروں نے سمیٹیو سسٹم ہی کی طرح کنورٹ کر لیا ہے، صرف تبدیلی یہ کی کہ سمیٹیو سسٹم میں آپ سال میں 2 امتحان لے رہے تھے، اب مہینے میں 1 امتحان لے رہے ہیں۔ صحیح ہے نا صاحب؟ کچھ فرق نہیں ہوا۔ اب پہلے 2 ایگزام ہوتے تھے، اب بچہ 4 ایگزام 6 ایگزام لکھ رہا ہے، لیکن وہی ایگزامینیشن کا پیٹرن، وہی آپ سوال جواب دے رہے ہیں، لے رہے ہیں۔ فارمیٹیو، انگریزی میں فارمیشن کسے کہتے ہیں جی؟
تشکیل دینا، بنانا. اوکے، آپ دودھ کو جمائیں گے تو دودھ سے وہ کیا بن رہا ہے؟ دہی. تو وہ دہی بننے کے پروسیس ہوتے ہیں، تھوڑا سا گھٹ ہوتا ہے، پھر ہوتا ہے، پھر ہوتا ہے، دوسرے دن اچھا گھٹ ہو جاتا ہے. اوکے، تو یہ جو فارمیشن ہے، گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ بچہ 1 سال میں فارم ہو جائے. اوکے، اور اس فارمیشن کا ٹیسٹ آپ لیتے رہیں. ابھی ہماری صبح میں ایک بہن نے کائنستھیٹک اسٹائل آف لرننگ کی بات کہی. اوکے، تو بچہ جو سیکھتا ہے اسی طرح اس کے ریپروڈیوس کرنے کے بھی انداز الگ الگ ہوتے ہیں. کسی بچے کو لکھنا اچھا آتا ہے، کوئی بچہ جو پڑھایا گیا اس کو ٹیچر سے بھی زیادہ اچھے انداز میں ایکسپلین کر سکتا ہے، کوئی بچہ کوئز کر سکتا ہے، کوئی بچہ اس کو ماڈل کے ذریعے ایکسپلین کر سکتا ہے، کوئی بچہ چارٹ بنا سکتا ہے. تو ایکسپرٹ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح مختلف انداز سے بچے کا امتحان لیا جائے اور جانچا جائے کہ آیا وہ فارم ہوا ہے یا نہیں ہوا. اب فارم کیسے، کس اعتبار سے ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، وہ دیا گیا آپ کا سلیبس اور کریکولم. ایک اور بات میں یہاں آپ کے گیان میں بڑھوتری کر دیتا ہوں. اکثر ہمارے ٹیچرز سلیبس اور کریکولم میں کنفیوز کرتے ہیں، یا سمجھتے ہیں کہ کریکولم بھی وہی ہے، سلیبس بھی وہی ہے. اوکے، لیکن ایسا نہیں ہے. سلیبس جو ہوتا ہے وہ ایک فریم ورک ہوتا ہے، اور اس سلیبس کو پڑھانے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ کریکولم ہوتا ہے. کریکولم مینلی بکس ہوتی ہیں. ہم جو ہے بکس کو